نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ تھوڑی سی آیت پڑھتی ہوں، میں آیت کا ٹکڑا پڑھتی ہوں. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ فَإِذَا قَضَيْتُم، قَضَيْتُم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پورا کر لینا، جب پورا کر چکو، ہاں. حج پورا کر چکو. اور مناسک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حج کے احکامات، ارکان حج کے سارے ارکان. تو ہاں طریقہ، جیسے جو دین کے احکامات کا جو طریقہ ہے، جو عبادات کا طریقہ ہے اسلام میں، وہ مناسک ہوتے ہیں. حج کی مناسک، عمرہ کے مناسک. جب تم حج کے مناسک یعنی تمام ارکان پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو یاد کرو اللہ کو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کرتے، باپ دادا کو. تو مناسک میں کیا کیا، کسی کو یاد ہے کہ حج کے مناسک کیا کیا ہوتے ہیں؟ حج کا مناسک ہے کہ جب عرفات کا دن پورا کر کے کس دن سے شروع ہوتے ہیں؟ اصل حج کے جو مناسک ہمارے ہوتے ہیں وہ کس دن سے شروع ہوتے ہیں؟ 8 تاریخ. پہلے تو مینا سے ہم جاتے ہیں سیدھے عرفات میں. ہاں، وہ کب جاتے ہیں؟ عرفات میں ہم ساری دعائیں کرتے ہیں اور ظہر کی نماز پڑھتے ہیں. ایک منٹ ذرا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے نا. دیکھیے 8 تاریخ سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کے مناسک. ہاں، اور پہلے ہم فجر کی نماز کے بعد ہم جاتے ہیں عرفات کے میدان. عرفات جاتے ہیں 9 کو جاتے ہیں عرفات. ہاں، عرفات تو 9 کو جاتے ہیں. اور نہیں، وہاں 8 کو کیا کرتے ہیں؟ 8 کو مینا میں، جیسے اگر کسی نے عمرہ نہیں کیا تو پہلے وہ عمرہ کر کے مینا میں 8 تاریخ سے پہلے ہو جاتا ہے نا. دیکھیے جب ہم حج کے لیے جاتے ہیں تو 8 تاریخ سے پہلے عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں. اور پھر مینا میں آتے ہیں نا 8 کو. ہاں، مینا میں آتے ہیں، صحیح. تو 8 کی مینا میں آ کر وہ رات وہاں گزارتے ہیں مینا میں. ہاں، اور پھر صبح کو فجر کے بعد ہم عرفات کے میدان میں جاتے ہیں. صحیح. اب وہاں پہ ہم ظہر اور عصر ساتھ پڑھتے ہیں. اور اس کے بعد سورج ڈھلنے سے پہلے ہم وہیں رہتے ہیں، وہاں تک رہتے ہیں، لیکن سورج ڈھلنے کے بعد ہم مزدلفہ چلے جاتے ہیں نا. مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں. اور پھر وہاں پہ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں. اور صبح تک وہاں پہ عبادت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم مینا آتے ہیں. اور جو رجم کہتے ہیں، کیا وہ رمی مینا ہم 11، 12 اور 13 کو آتے ہیں. تو عرفات کے دن ہم گئے 9 تاریخ کو عرفات کے لیے گئے. اور 10 کی صبح کو وہاں سے نکلے ہم. 10 کی صبح کو مزدلفہ سے نکلیں گے. 10 کی صبح کو کتنے کام کرنے ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ہم پہلے تو مینا جاتے ہیں، وہاں سے پھر رجم، پھر اس کے بعد قربانی کے بعد ہاں رمی جمار کرتے ہیں. رمی جمار 10 کی تاریخ کو رمی جمار جو کرتے ہیں وہ سارے تینوں شیطانوں کو، ایک والا پہلے والا صرف ایک کو کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اپنے قربانی کے بعد بال کٹاتے ہیں. قربانی کے بعد بال کٹاتے ہیں یا کچھ اور بال پہلے کٹاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں ہم نے مینا میں جا کے رمی جمار کیا، پھر ہم نے قربانی کی، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بال کٹواتے ہیں اور اپنا وہ احرام اتر نہیں، بال ایسے ہی نہیں کٹوا لیتے. دیکھیں ایک اور اسٹیپ آپ بھول رہے ہیں. طواف زیارت ہے. ہاں، طواف طواف زیارت، اور اس میں صحیح ہے. پھر ہیڈ شیپ ہے. پھر اس کے بعد دوبارہ آتے ہیں. اور تو جب یہ سب ہو گیا اس کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے مناسک پورے ہو گئے. اب ہاں، پھر احرام کھولتے ہیں. پھر ہمیں
اس کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں؟ مینا. واپس مینا جاتے ہیں. ہاں وہ ان ایام کو کیا کہتے ہیں؟ کسی کو یاد ہے جب دوبارہ جاتے ہیں مینا میں تو؟ وہ اس میں ہم جب وہ وہاں پہ ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں دعائیں ہاں، کرتے ہیں. اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے ان سب کو کیا اس کہتے کو ہیں؟ کیا کہتے ہیں نسیمہ؟ ایام تشریق. ایام اوکے. تشریق. ایام تشریق میں ہم پھر یہ جو ابھی جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ کب کا بتا رہے ہیں؟ ایام میں تشریق ہاں، کرتے ہیں. ایام تشریق کا بتا رہے ہیں. تو کیا ہمیں کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا، ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کی کرو، عبادت اللہ کو کرو. یاد کرو. دعا اللہ ذکر کرو، میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر ہاں، کرو، ذکر میں دعا کیا کیا مانگو. چیزیں ہوتی ہیں؟ قرآن پڑھنا ذکر ہے؟ قرآن، جی بالکل. جی، قرآن پڑھنا، تسبیح پڑھو، پڑھنا. دعائیں پڑھو، تسبیحات پڑھو، صحیح. نمازیں پڑھو. اچھا، پھر کا ذکرکم، کا ذکرکم، کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسا سامانی کہ، جیسا کہ. جب ہاں، جب معنی جب ہے نا، تمہارے ذکر کرنے، معنی تمہارے ذکر کرنے. کس چیز کا ذکر کرتے تھے وہ؟ اس وہ اپنے آبا زمانے و میں، اجداد کا، جہالت کے زمانے میں وہ لوگ اپنے باپ دادا کا آبا و ذکر اجداد کی بڑائیاں بیان کرتے تھے. کرتے تھے، صحیح. اور مینا میں کھیل میلے کود وغیرہ کرتے تھے، لگتے اور تھے. یہ ساری چیزیں ہوتی تھی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہمیں آبا و اجداد کی باتیں نہیں کرنی ہے. وہ تو بڑائیاں ہوتی ہے نا، انسان میرے باپ دادا ایسے تھے ایسے تھے. تو یہ لوگ اپنے باپ دادا کے خاص طور سے ان کا کیوں باتیں کرتے تھے؟ کیونکہ یہ ان کا بڑائی باپ باپ بیان دادا کرتے تھے، اپنا شجرا ساتھ رکھتے تھے. اجراب رکھتے تھے. ہاں، اپنے اس میں آپ ان کو کو بڑا فخر بتانا، محسوس، اپنے فخر نسب محسوس نامے پر کرتے ان تھے. کو فخر ہوتا تھا کہ یہ ہم فلاں ہمارا یہ نسب ہے، ہم وہاں سے اس فیملی سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، کیا کرو تم؟ اللہ اللہ کو کا یاد ذکر کرو. کرو، اس کی بڑائی اللہ کا بیان یاد ٹھیک کرو. ہے، کرو، اس کی اللہ کا بڑائی ذکر بیان کرو. کرو. اشدہ، اشدہ سے کیا شدت سے، مطلب ہوتا ہے؟ اس میں زور ہے، شدت سے، شدید، زیادہ، بہت زیادہ. زیادہ شدید. ہاں، بہت زیادہ. اس وزن کا نام کسی کو یاد ہے؟ اشدہ. یہ کون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اکبر، اصغر، اشدہ. فائل کے وزن، فائل کے، فائل کے نہیں، وزن فائل پہ. کا وزن نہیں ہے. یہ اکبر، ایک سے بھی بڑا اکرم. ایک کیا ہوتا ہے؟ یہ سے بھی اسم و بڑا. تفضیل. ہاں، اسم و تفضیل ہے. اسم و تفضیل، فضیلت دینا. ٹھیک ہے، اس سے یاد رکھیں. اچھا. یہ اسم و تفضیل ہے، یعنی فضیلت اس میں پتہ چلتی ہے کہ سب سے زیادہ، سب سے شدید، ہاں. اشد ذکرن. اچھا، تو چلے یہ بات تو ہو گئی کہ اللہ کا ذکر زیادہ، سب سے زیادہ کرو، سخت، یعنی جتنا تم پیشن سے آباؤں کے باتیں کرتے تھے اس سے بھی اس سے زیادہ. بڑھ کر، اس سے بڑھ کر. بڑھ کر کرو. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا. اب دیکھیں یہاں پر ایک کیا مانگا جا رہا ہے؟ اتنے ٹکڑے میں کیا مانگا جا رہا یہاں پہ صرف دنیا دنیا مانگی کو جائے. مانگا جا رہی ہے، دنیا مانگی جا رہی ہے. دنیا کی بھلائی، یہ سب حسنا. ہے؟ تو کیا دنیا کی بھلائی مانگنا منع ہے ہمارے مذہب میں؟ نہیں نہیں، منع نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ آخرت کی بھی بھلائی مانگنا چاہیے. ہاں، خاص طور سے حج جیسی جگہ، آپ نے ابھی حج کیا ہے تو پھر آپ کو سب سے زیادہ، یعنی کہ صرف دنیا مانگ کر نہیں آ جانا ہے وہاں سے، کیونکہ وہ تو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. بالکل. اللہ یہاں کیا فرمایا؟ جس نے صرف دنیا مانگی اس کو کیا ملے گا؟ آخرت میں کوئی حصہ وَمَا نہیں ہوگا. لَهُ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ان کا آخرت میں کوئی حصہ کوئی نہیں. حصہ نہیں ہے. خلاق. خلاق کیا ہوتا ہے؟ کوئی حصہ. حصہ، حصہ. پھر وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو حسنہ کیا ہوتی ہے؟ بھلائی، بھلائی، بڑائی، بھلائی ہے. بھلائی، نیکی، اچھی، بھلائی. اچھی، نیکی، اچھائی، اچھے اعمال، بھلائی، بڑھائی، ہاں، بھلائی. اچھے یعنی عمل. جامع ورڈ ہے کہ ہر طرح کی بھلائی عطا کر اللہ ہمیں. کہاں؟ دنیا میں بھی دنیا اور میں بھی، اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی ہمارا حصہ وقینا. ہو. وقینا کا روٹ وٹ کسی کو سمجھ آ رہا ہے؟ قاف، واو، قاف، نون، واو کاف نون.
ہاں نہیں 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 نون یا کاف نون یا نہیں 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 نہیں، اس میں پہلے دیکھیں اس کے ٹکڑے کریں، ٹھیک ہے. واو، واو کیا ہے؟ واقعہ میں واو کیا ہے؟ واو تو اور ہے اور اور ہے، اور ٹھیک ہے. تو قنا میں نون الف نا کیا ہے؟ تو یہ بچہ ہم کو کاف نہیں، صرف نون علی نا، نون الف نا یا کیا مطلب ہم ہوتا کو ہے؟ ہم ہم کو کو، ماشاء اللہ. تو صرف قاف رہ گیا، وقی. تو یہ اصل میں کیا ہے اس کا وقی روٹ ورڈ؟ وقی تقوی. تقوی کا واو روٹ ورڈ کسی کو کاف یاد ہے؟ یا نہیں نہیں، تقوی قاف کا یا روٹ ورڈ، تقوی کا قوی ہے قاف واو یہ یا کاف واو یا یا نہیں نہیں، واو قاف یا وقی. تو ٹھیک ہے، آپ نے ابھی واو تو منع کیا آپ نے. مگر یہ واو روٹ ورڈ کا نہیں ہے، وہ واو تو اس کا گرا ہوا ہے. اچھا 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 واقعی تقوی، اگر تقوی ہوتا ہے تو تقوی میں بھی شروع کا واو گر جاتا ہے. تو وقینا بچا ہم کو، عذابن تو کیا نار. ورڈ کیا ہے، روٹ ورڈ کیا ہے، مجھے سمجھ واو نہیں آیا. کاف قافیہ، واو قافیہ. واو قافیہ آپ کو پتا ہے نا کہ جو واو اور یا ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی گر جاتے ہیں نا. اوکے اوکے واقعیہ. پتا ہے کسی کو کہ نہیں؟ ہاں بتایا تو تھا آپ نے. بہت پہلے بتایا سب تھا آپ کچھ نے، بتایا تھا، سب دماغ سے بتایا تھا نکل گیا. مگر اب دماغ ذرا وہ ہو گیا کمزور ہو گیا. واو قاف نون. اوکے کمزور ہو گیا۔ اوکے، نون نہیں وقینا ہے، واو کاف نون نہیں ہے، واو کاف یا. واو یا قافیہ ہے. نون تو ہم کے لیے، ٹھیک ہے. صحیح صحیح صحیح. ہاں، ہم کو بچا. اچھا، عذاب النار، عذاب آگ کے عذاب النار، سے، آگ آگ کے کے عذاب سے آگ عذاب کے سے. عذاب سے. اچھا، تو اب آگے بڑھتے ہیں. اولئک لہم نصیب مما کسبوا. تو یہاں پر اس کا کیا، اس ٹکڑے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں یہی کہ لوگ ہیں جن کا جنہوں نے ایک حصہ کمائی انہوں نے کمائی کی، کمایا، ان اس کا میں سے حصہ کمایا. ہے، ان کا حصہ ہے اس سے جو انہوں انہوں نے نے کمائی کمایا. کی، اعمال اچھے کیے جنہوں نے. اولئک نصب، نصب، نصب اصل میں حصہ، جیسے انسان کی جو محنت کر کے جو جس نے وہ اپنی چیز اپنی حاصل. عبادات سے اور اپنے اعمال اعمال سے جو کمایا. مما کسبو. کسب کیا ہوتا ہے؟ کسب کمانا، کمانا کس کمائی ہے نا. کمانا اچھے اعمال سے. محنت کر کے جو کماتے ہیں. ہاں، تو نصب وہ حصہ ہوتا ہے جو انسان کچھ کر کے حاصل کرتا ہے، اور کسبو محنت جو کرتا ہے انسان اپنے ہاتھ پیر سے، وہ کسب. اس سے پھر جو یعنی اجر پانے کے لیے ہم جب جاب کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمارا کسب ہوتا ہے. کمائی. ہاں، واللہ سریع الحساب. سریع الحساب، سریع کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت جلدی. جلد، جلد بہت لینے، جلد. سورت سے ہے نا جلد جلد. حساب ہاں، لینے والا ہے، اردو میں ہم کیونکہ بولتے ہیں نا، ہاں سورت سے. جی ہاں جی. سورت سریع، بولتے ہیں نا. ہاں، جی سریع الحساب، اللہ جلد ہی حساب لینے والا ہے. اچھا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ. یہ کون سے، یہ کس دنوں کی بات ہو رہی ہے؟ یہ مینا کے جو مینا 3 میں، دن ہیں ان کی مینا کے بات جو ہو رہی ہے. حج کے بعد جو 3 دن حج ہیں، کے مینا کے جو 3 دن ہیں اس کی بات ہو رہی ہے. حج کے بعد جو 11 12 13 جو دن ہوتے ہیں ہاں، اس کی بات ہو رہی ہے. ایام تشریق کی بات ہے کہ اس ایام میں پھر اب اللہ کو یاد کرو. فمن تعجل فی یومین. یومین کیا ہے؟ 2 دن، یومین یہ تسنیہ. وہ ہے. تسنیہ ہے، ٹھیک ہے، ماشاء ہاں اللہ. 2 تسنیہ. دن. تعجل، تعجل کیا ہے؟ جلدی کرے، جلدی کرے، 2 جانے دن کی تک جلدی عبادت کرے. کرے، میں اجرت جانے کی بولتے ہیں. جلدی کرے. ہاں، تو جو جلدی کرتا ہے 2 دن میں، فلا اسما علیہ. اس کا کیا ان کی، مطلب ہے جو 2 اس دن میں کا جلدی مطلب کرتا؟ یہ کہ ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ 2 جان دن بوجھ کے کی بھی نہیں کر عبادت رہے. کرے. تو یہ کیا 2 مطلب؟ دن 2 دن کون سے 2 دن کی بات ہو رہی ہے؟ 11 12 ایام تشریق کے ہاں، 2 دن. ایام تشریق کو کم کر کے اگر کوئی چلا جاتا ہے 11 12 پورا کر کے 12 کی رات کو،
हाँ تو پھر کوئی کوئی گناہ گناہ نہیں. اس پہ بھی کوئی گناہ نہیں ہے کہ کیوں جلدی چلا گیا. اور من تاخر فلا اسم علیہ، اور کوئی چاہے تو پورا کر لے. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اس طرح کہا گیا کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے جو زیادہ دیر کے بیٹھ کر زیادہ دعائیں کرے گا اس کو زیادہ فائدہ ملے گا. ہر ایک کو اس کا حساب ثواب سے ملے ملتا گا. ہے. اچھا، لیمن اتقا، لیمن اتقا کا کیا مطلب ہے؟ لیے اس واسطے کے لیے لمن جو ڈرا، لمن اس اتقا کے لیے جو ڈرا، تقوی تقوی اختیار کیا جس نے. ہاں، یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں کیا سمجھا رہے ہیں کہ یہ ساری عبادات کا اجر ہے، لیکن لیمن تقا تو یعنی ان میں ساتھ انسان کو کیا یاد رکھنے کا ہے کہ یہ ہم کوئی تفریح یا پارٹی کے لیے نہیں گئے ہوئے، ہمیں اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. ٹھیک ہے. بالکل. پھر واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ وہ تم سے حساب اکٹھا کرے گا قیامت والے روز تم کو، حشر کے میدان میں نا، حشر کے میدان میں. چلے تو الحمدللہ ہمیں حج کا تقریباً پورا سب کو اندازہ ہو گیا کہ کیا کیا کرتے ہیں، سب یاد فریش ہو گیا جی الحمدللہ. ہمارے مائنڈ میں. اچھا، تو اب ہم انشاءاللہ سورہ یوسف آپ کرتے ہیں. یوسف کھولیں، 78 سے ہے. صحیح ہے، میں اس کو شیئر کر لیتی ہوں. اوکے، سورہ یوسف میں ہم کہاں 78 آیت پر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قالوا یا ایہا العزیز ان لہ ابن شیخا کبیرا. اب یہاں کون بات کر رہا ہے؟ یہاں وہ ان کے بھائی کہہ رہے ہیں ہاں، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے. وہ کیا کہا یہاں پر، کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ ان کے باپ بہت بوڑھے اور بہت عمر رسیدہ ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام یعنی. تو وہ اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، کہ کہنے کے بجائے یہ کیوں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب یعنی کہ اس بنیامین کے باپ بہت بوڑھے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے ہاں، یہ سوتیلے بھائی تھے نا، تو یہ ان کا یعنی یہ اچھا انداز نہیں ہے بات کرنے کا، لیکن اپنے چھوٹے بھائی کو یہ نہیں کہہ کہ ہمارے باپ بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں اور یہ چھوٹا بھائی ہمارا، اور بلکہ وہ اس کو اپنے سے الگ کر کے بول رہے ہیں کہ یہ اس کا تو یہ کیا اسٹوری تھی، کیوں اس کو اس وجہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے والد بہت بوڑھے ہیں، یعنی اس کے باپ وہ اس چوری کا پوچھ رہے ہوں گے نا کہ تمہارا چوری وہ کا بھائی کیوں پیمانہ، نہیں آیا. ہاں چوری کا پیمانہ جو تھا وہ ان کے ہاں، اس میں ان سے پر نکلا تھا الزام تھا، سامان. چھوٹے بھائی پر الزام آ گیا تھا، تو اس کو سزا کیا تھی اس کی؟ اس کو روکنا تھا، مطلب یہ ہاں، مصر اب اس کو میں. ایجپٹ میں رکنا پڑنا تھا، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، یا کیا کہہ رہے ہیں یہ؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لو اس کی بجائے. ہاں، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، یہ کس سے کہہ رہے ہیں اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں ان کے بھائی کہ بے شک ہم ہاں، یوسف دیکھتے علیہ ہیں السلام سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھ رہے ہیں، تو احسان کرنے والوں میں ہاں، سے. احسان کرنے والا، ہم آپ کو احسان کرنے والا سمجھتے ہیں. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ. اب یہاں پر جواب، یہ کس نے جواب دیا؟ یہ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کی پناہ اس بات سے کہ ہم لے کسی اور کو سوائے اس شخص کے کہ ہم نے پایا اپنا سامان اس کے پاس. ہاں، یعنی کہ جس پر الزام ہے، جس کے سامان میں سے ہمارا سامان نکلا ہے، ہم تو اسی کو رکھیں گے. ٹھیک ہے، ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم اس کی جگہ کسی کو لیں. اِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کیوں ایسے کہا کہ ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے؟
کیونکہ اس کا جس کا قصور نہیں ہے اس کو پکڑ لیں گے رکھ لیں گے تو ظلم ہاں ہے نا۔ بالکل، یعنی کسی اور کو سزا دیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، جس کا قصور ہے اسی کو سزا دیں گے، ورنہ تو ہم ظلم کریں گے۔ فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نا امید ہو گئے، تیس فلمس تیسو، وہ نا امید ہو گئے اس سے تو وہ الگ ہوئے اور لگے مشورہ کرنے آپس میں۔ تو یہ مایوس کیوں ہو گئے؟ انہوں نے منع کر دیا تھا نا کہ کوئی اور کسی اور کو نہیں رکھیں گے ہم۔ ہاں بالکل، اب ان کو لگا کہ یوسف علیہ السلام ہماری بات نہیں مانیں گے، تو اب وہ نجیہ کیا ہوتا ہے؟ نجیہ خلصو نجیہ، مشورہ کیسا مشورہ ہوتا ہے نجیہ؟ جس میں نجات ہو، سرگوشی، دیکھیے سرگوشی۔ آہستہ آہستہ سرگوشی سے بالکل چپکے چپکے بات کرنا، یہ نجیہ ہوتا ہے۔ اچھا، خلصو کا کیا مطلب ہے؟ الگ ہوئے، خالص الگ ہاں ہوئے، خالص چیز بھی کیا ہوتی ہے؟ الگ ہو خالص، جاتی ہے۔ ہاں الگ ہو، اس سے ساری اس میں سے جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ الگ نکل جاتی ہے، اور خالص چیز تو خلصو مطلب سب سے الگ ہو کے انہوں نے چھپ کے مشورہ کیا سرگوشی میں۔ قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، یہاں پر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ ان کا بڑا بھائی جو ہے، سب سے بڑا جو بھائی ہے، تو وہ یا تو عقل میں بڑا ہے یا عمر میں بڑا ہے، جی جی تو وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے باپ نے لیا ہے تم سے پختہ وعدہ اللہ کا۔ ہاں، قسم، باپ کی قسم یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے کہ تم باپ سے قسم لے کر آئے ہو۔ کس چیز کی قسم کھائی تھی انہوں نے؟ کہ ہم ہم ان کا اپنے ساتھ رہیں گے، ساتھ رہیں گے بنیامین ہاں کو اپنے اور ساتھ لائیں گے۔ ان کا پورا خیال رکھیں گے۔ ہاں بالکل، اچھا۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور کیا نہیں جانتے اس سے پہلے جو تم نے کوتاہی کی تھی، ہاں یعنی ماشاء اللہ نم، یعنی کہ یوسف کے معاملے میں تم جو کچھ کر چکے ہو، فرت کیا ہوتا ہے؟ کوتاہی کوتاہی۔ ہاں غلطی۔ نہیں، فرت کسی کے حق میں کمی کرنا یا زیادتی کرنا، ٹھیک ہے۔ وما فرطتم فی یوسف، تم نے یوسف کے معاملے میں جو جو کوتاہی کی، زیادتی کی تھی یا زیادتی کی، کوتاہی کی تم نے، افراط اور تفریط نہیں بولتے ہم، یہ اسی سے، جی ٹھیک ہے۔ اللہ افراط جو ہوتا ہے وہ زیادہ زیادہ کرنا، یعنی جتنا حق ہے اس سے زیادہ کر دینا، کسی چیز کا واویلا کر دینا، اور تفریط اس سے جتنا حق ہے کم اس کر سے کم کر دینا۔ کم کر تو دینا۔ اسی طرح آپ فرت تم نے جو کمی کی، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے حق میں جو کمی کی، ان کے ساتھ تم نے اچھے سلوک میں کمی کی، تم نے برائی کی، تو پھر یعنی بھائی کو ظاہر دکھ ہے کہ پہلے جب یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ زیادتی کرنے جا رہے تھے، اس کو مارنے جا رہے تھے، جب کسی بھائی نے اس پر منع کیا تھا ان سے، ایک بھائی منع کیا نے تھا نا کہ کہ اس مارو مت، کو کنویں میں مارو ڈال مت، دو۔ ہاں مارو نہیں بلکہ اس وقت کنویں بھی، میں ڈالو۔ ہاں اس وقت بھی منع کیا تھا کہ تم اس کی جان مت لو، اس کو ایٹ لیسٹ کنویں میں ڈال دو کہ کوئی لے جائے گا اس کو۔ اچھا، فلن ابرح الارض حتی یأذن لی ابی، یہ کیا ہے؟ فلن ابرح الارض حتی یأذن لی، ہرگز نہیں چھوڑوں گا، چنانچہ اجازت نہیں میں چھوڑوں گا اس یہاں زمین تک کو یہاں اجازت تک دے کہ دو مجھے۔ اجازت دے میرے لیے میرا باپ۔ ہاں میں تو یہاں سے ہٹوں گا نہیں، میں ہٹوں گا نہیں، یعنی کہاں سے ہٹنے کی بات کر رہے تھے؟ اپنے مصر باپ سے۔ کے سامنے سے، ہاں میں مصر سے نہیں جاؤں گا اب، یہاں جب تک تک کہ آپ ہاں پہلی بات کہ اگر میرا باپ مجھے اجازت دے کہ ہاں تم جو بھی جاتی ہو گئی اب تم آ سکتے ہو، اس لیے کہ اب 2 بھائی کھو گئے، بھائی کے لیے، باپ کے لیے اب 2 بیٹوں کا صدمہ ہو گیا، تو جب تک باپ مجھے اجازت نہیں دیں گے
میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. او یحکم اللہ لی، اس کا کیا مطلب ہے؟ فیصلہ کر دے اللہ میرے لیے. کم آ جائے، موت آ جائے، یا موت آ جائے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے حالات کر دے کہ میرا جانا ممکن ہو جائے تو دوسری بات ہے، ورنہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. نہیں میں ہٹوں نہیں گا. ہٹوں گا. وَهُوَ خیر الحاکمین، اور اس وہ کا کیا اللہ تعالیٰ کو اللہ کہہ رہے تعالیٰ ہیں کہ بہترین فیصلہ بہترین کرنے فیصلہ والا ہے. کرنے ہاں والا. اللہ تعالیٰ سب سے بہترین. خیر ان کا بہترین ترجمہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کون سا حصہ میں یہ کون سا صیغہ ہے؟ آخر. آخر دیکھیں، آخر اکبر، ٹھیک ہے، یہ آخر ہے اصل میں. فائل خیر، کی وجہ سے. الف تو نہیں لگا. ہاں یہ الف اس لیے نہیں لگا کہ دیکھیں بہت سے الفاظ بہت سب سے زیادہ. بہترین میں آ جائے گا پھر. سب سے ہاں، بہترین. یہ خیرون جو ہے اصل میں یہ آخر کا صیغہ ہے، لیکن سب سے اچھا، سب سے بہترین، ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ کا نام آ sorry. جاتا ہے تو سب سے بہتر ہی ہو جاتا ہے. ہاں لیکن یہ کہ اللہ آف کورس اللہ کے فیصلے سب سے بڑے ہیں، سب سے بہترین ہے، لیکن جہاں بھی خیرون ہوتا ہے وہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اخیر ہوتا ہے. اکبر اخیر، اکبر کی طرح ہوتا ہے اخیر. مگر وہ اصل میں عربی زبان میں بعض الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں نا، تو جیسے نا سلینگ بن جاتے، ہم سمجھتے ہیں نا، ہماری زبان میں بھی سلینگ ہوتے ہیں نا کچھ الفاظ، جی. یعنی بول کے اس کو ایک فاسٹ وے میں بول دیتے ہیں چھوٹا کر کے. تو یہ تو ہم اصل میں کہہ سکتے ہیں نا سب سے بہترین. ہاں سب سے بہترین. اچھا، پھر ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرقا. یہ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر؟ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ لوٹ جاؤ اپنے باپ کی طرف. تم واپس اپنے باپ کے، نہیں بھائی کہہ رہے ہیں، وہی ان کے بڑے بھائی. ہاں بھائی ان کو بتا رہے ہیں کہ کیا کہنا ہے باپ کو. کیا کہنے کا بول رہے ہیں؟ تم آپ کے بیٹے باپ نے کے چوری پاس کی ہے، جاؤ اور ابا جان سے کہو کہ چوری کی ہے چوری انہوں کی نے. ہے میں نے، ہاں، تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. تو وما شہدنا الا بما علمنا وما کننا للغیب حافظین. تو یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اور نہیں ہم ہم نے نے نہیں گواہی دیکھا ہم نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم کو معلوم ہوا ہے. معلوم ہوا ہے، نکلا تھا نا ان کے پاس سے، تو ہاں اس وجہ بالکل، یعنی ہم نے اسے ہم چوری نے اس کو کرتے تو چوری نہیں کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے پاس سے سامان نکلا. نکلا ہے وہ. اور ہم غیب کو سمجھنے والے نہیں ہیں، یعنی ہمیں چھپ کر اگر کوئی کام کیا گیا ہے، چوری اس نے چھپ کر اگر کیے تو ہمیں نہیں پتا، ہم نے اسے کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دیکھیے کم از کم یہ بھائی اتنا سینس کر رہا ہے کہ بیٹے پر یعنی چھوٹے بھائی پر الزام ثابت نہیں کر رہا ہے کہ بھائی ہم نے نہیں دیکھا ہے، ٹھیک ہے، ہم نہیں اسے الزام دے رہے، ہم نے نہیں دیکھا ہے، مگر اس کے اوپر چوری کا الزام ہے. تو اب وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا. یہ کیا ہے؟ اور پوچھ کہنا کہ لیجیے پوچھ بستی لو والوں بستی سے، والوں سے جو وہاں پر موجود تھے، موجود تھے قافلے جو والوں سے. دوسرے قافلے والے موجود تھے، جو ہم سے پہلے وہاں آئے ہوئے تھے. ہاں، یعنی کہ اب بیچارے بوڑھے باپ سب سے پوچھنے تو نہیں جاتے، لیکن چونکہ وہ بہت ہی زیادہ گلٹی فیل کر رہے ہیں نا، جب انسان اپنے جیسے ایک طرح سے احساس جرم میں ہوتا ہے. کہ ایک تو ہو چکا تھا نا، تو ندامت تھی ان کے اندر. ہاں مت تھی ان کو. اچھا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. اِنَّا لَصَادِقُونَ میں آپ کو تاکید نظر آ رہی ہے؟ یا جی، نون پہ شد ہے. ہاں نون پہ تو شد نہیں ہے، صادق قاف. دیکھیے یہ انا کیا ہے اصل میں؟ او ان، ہاں اس اور پر بے شد. شک ہم، بے شک ہاں، ہم. بے شک، بے تو شک. اس میں ایک انا تھا اور ایک نون الف نا تھا، تو اس کو تشدید کر کے انا کر دیا. بے شک ہم، دو الفاظ کو مرج کیا ہے، ٹھیک ہے. لصادقون میں تاکید ہے.
البتہ لام ہے، لام لام ہے نا. لام یعنی تاکید یا بہت پکی بات ہے کہ ہم سچ بولے، یعنی اپنی صداقت کو بہت زیادہ قسم کھا کے وہ بیان کر رہے ہیں بالکل. کہ ہم سچ بول رہے ہیں. قالا بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ کیا ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ تم لوگوں نے تمہاری نفسوں نے ایک کام. یہ کر لیا اچھا، ہے یہاں کہ پر کیا مطلب ہے کہ تمہارے نفسوں نے آسان کر دیا؟ اس کا مطلب یہ کہ یعقوب وہ علیہ ابھی السلام تک کو یقین نہیں کر پا رہے تھے نا. اور یعقوب علیہ السلام کو وہی کے ذریعے پتہ نہیں چلا تھا کہ کیا دیکھیے، اس سے حقیقت انسان کی ایک ہمیں انسان کی ایک سمجھ آتی ہے کہ انسان جب کچھ برائی کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایکسکیوزز دے دیتا ہے نا. اس کو کہتے ہیں سولت لکم انفسکم، تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ آسان کر دیا جھوٹ. آسان لائک کر وہ دیا. وہ ابھی بھی سمجھ رہے تھے کہ جیسے یہ صحیح ہاں، نہیں بتا. وہ مان نہیں رہے تھے، مان نہیں رہے. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا ابھی بھی. تو ابھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اچھا تم جو کہہ رہے ہو، لیکن بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ تم جو کہہ رہے ہو مجھے اس پر یقین نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے نفسوں نے تم کو اس گناہ پر آمادہ کر لیا، تمہارے لیے آسانی کر دی. صبر جمیل، فصبر جمیل، یہ کیا ہے؟ لہذا صبر ہی بہتر ہے. صبر ہی اچھا ہے، علیہ بہتر السلام ہے. نے کہا ہاں، بہترین. جمیل، جمیل جو ہے اس میں بھی مبالغہ بہترین. ہے، جمیل فاعل کے وزن میں مبالغہ ہے کہ بہت زیادہ بہترین صبر ہی بہتر ہے. فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، عسا کیا ہوتا ہے؟ امید ہے. امید آس دلاتے ہیں نا. آس امید. آسا امید ہے. ہاں، عسا امید، یہاں پہ امید ہے کہ امید ہے. عسا ممکن ہے، یعنی انسان کو ایک ہوتی ہے نا کہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش یہ کام ہو یا کاش یہ ہو جائے گا. تو امید ہے کہ اللہ ان یاتی اللہ عسى اللہ ان یاتینی بہم جميعا. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ یعقوب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں. یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے پاس سب کے سب لوٹ آئیں. کو لے آئے. صحیح، ماشاء اللہ. انہ هو العلیم الحکیم، کیونکہ وہ علم والا کوئی تو جاننے والا اور حکمت والا اللہ ہے. تعالیٰ کے اچھا، یاتینی میں کتنے الفاظ ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے یاتینی میں 3 الفاظ ہیں. کون کون سے؟ یا تا تا یعنی. یہ آئے گا میرے پاس. دیکھیے، یاتی ایک لفظ ہے نا، یاتی. یہ آئے گا. اچھا، یاتی ایک لفظ ہے، یعنی ہاں، 2 لفظ. یاتی ایک لفظ ہے. تو یہ کیا ہے؟ یاتی کا کیا مطلب ہے؟ لے آئے گا. لے ہاں، آنا. یاتی. اچھا، اب نون یا نی، اس کا کیا نہیں، مطلب ہے؟ میرے پاس. میرے پاس. تو یہ نون تو اصل میں میرے لیے ہے اور پاس یا. ہاں، نون. ہاں، 2 یہ یہاں الفاظ پر ہیں. 2 ہے، ٹھیک ہے، 2 الفاظ ہیں. یاتی اس میں یعنی وہ چھپا ہوا ہے، وہ لے آئے گا. نی میرے پاس، ٹھیک ہے. انہ العلیم العلیم الحکیم. العلیم الحکیم، اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہے سیگے؟ یعنی کہ عالم، العلیم یہ بھی اکبر وزن پر ہے نا. سپرلیٹو. یہ صفت کے ہے. علیم، دیکھیں علیم جو ہے اللہ رحیم ہے. رحیم کا معنی کسی کو پتہ ہے؟ رحیم سب سے بار رحم کرنے والا. بار بار. ہاں، بار بار رحم دیکھیں، کرنے تو والا. علیم اور حکیم میں اصل میں بار بار کا معنی بھی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں پر سب سے بار بڑھ بار. کر اللہ تعالیٰ جو ہے علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ٹھیک ہے. اور حکیم، اللہ ہمیشہ مستقل جانے، اس میں استقامت ہوتی ہے. علیم اور حکیم، جیسا رحیم میں ہے کہ ہمیشہ اللہ بار بار ہمیشہ رحم کرتا ہے، اسی طرح العلیم اللہ ہمیشہ جانتا ہے، ہر بات کا جاننے والا ہے. اور حکیم ہر وقت حکمت کا. حکمت والا ہے. تاکہ ہر فیصلہ حکمت والا ہوتا ہے. وَتَوَلَّ عَنْهُمْ، کہاں تک کہ مجھے بتائیے گا.
یہ تو 93 بہت تک ہے۔ آئی تھنک ابھی تو 93 تک ہے۔ اچھا لمبا بہت دور تک ہے، جی جی۔ ہے وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يوسف، یہ کیا یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پہ یعقوب علیہ السلام نے ان بیٹوں سے منہ پھیر لیا۔ ہاں، منہ پھیر کر کیا کہا؟ ہائے افسوس۔ ہائے افسوس یوسف ہاں کے بچھڑنے پر۔ ہاں، یوسف کے یعنی کہ اب ان کو وہ اپنے دکھ یاد آ گیا، یوسف علیہ یوسف کا السلام بھی کی یاد آ گئے، وہ اب ان یادت کی آنکھوں کا ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آئیناہو، آئینہ کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے کیا ہے؟ آئینہ تسنیہ تسنیہ۔ تسنیہ ہے، ماشاءاللہ۔ دونوں آنکھیں اس کی سفید ہو گئی نون پر من الحزن، غم کی غم وجہ کی سے، وجہ سے۔ غم کی وجہ سے۔ فہو قدیم، بس وہ غم سے بھرا ہوا بہت تھا، سے بہت زیادہ غمگین ہو گئے۔ غمگین ہو گئے بہت زیادہ۔ قالوا تاللہ تفتؤ تذکر یوسفا، ان کے بیٹوں نے کہا تفتؤ تذکر، تفتؤ کیا ہے؟ تو ذکر سدا ہمیشہ سدا یاد، دل میں رہنے والا۔ تو سدا ہاں، ہمیشہ 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 تم رہو گے تذکر یاد، یوسفا، یوسف کو یوسف کا یاد ذکر کرتے رہو کرتے گے، رہو گے۔ حتی تکون حردن، کہ اس حد تک کہ تم گھل جاؤ، مطلب انتقال ہو جائے تمہارا۔ ہلاک ہو جاؤ، تو اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے۔ حرد بیمار بیکار، یعنی انسان اپنے آپ کو بہت سخت تکلیف میں ڈال دے۔ او تکون من الحالکین، یا تم ہلاک ہی ہو جاؤ گے۔ ہلاک ہو جاؤ، گھل گھل کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا نا یہ، ان کے بیٹوں نے کہا ہے۔ دیکھیے اب بیٹے، ہاں بیٹوں نے کہا ہوگا، پوتوں نے کہا، یعنی بچوں کو نے بتایا اور وہ الگ ہو گئے اور یوسف کو یاد کر کے غمگین ہو رہے تھے، تو بیٹوں نے ہی کہا ہوگا کہ آپ یعنی کس نے کہا یہاں پر اس کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ بٹ وہ یہی بیٹے لوگ آپس میں بات کر بیٹے رہے ہی تھے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ بیٹوں ہی سے معاملہ ہو رہا تھا نا، ہوں، تو بیٹوں نے کہا ہوگا کہ آپ تو بس اب ہمیشہ یوسف کو لے لے کے بیٹھیں گے، اور یہ تھوڑا سا ایسا انداز ہے نا جیسے بیزار ہو کر بات کی جا رہی ہے کہ جب وہ ان کی بات نہیں مانی جا رہی تھی تو وہ اس وجہ سے وہ بیزار ہو گئے۔ اچھا، قال انما اشکو بسی وحزنی الی اللہ، یہ کیا ہے؟ حضرت یعقوب نے کہا، ہاں، یعقوب علیہ بس السلام میں اپنی پریشانی اور غم کو اپنے اللہ سے میں اللہ کے کرتا اوپر ہوں، چھوڑتا ہوں، اپنی شکایت اپنی پریشانی اللہ سے شیئر کر رہا ہوں۔ بتاتا ہوں۔ صحیح، اور تو الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، یہاں پر یہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہ میں میں جانتا ہوں جانتا ہوں کہ اللہ جو جو تم نہیں جانتے ہو۔ تم نہیں جانتے۔ وہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ دیکھیے بسی اور حزنی اصل میں تو غم کی دو صورتیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک ہوتا ہے انسان ہے نا اس کے غم چھپانے کے باوجود جو اظہار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے بسی آنسو آ جاتے کہ ہیں، انسان کے چہرے سے، انسان کے ہاں، آنسو سے پتہ مطلب چلتا پتہ چلتا ہے کہ حزن جو آتا ہے نا، حزن ان کے حزن جو چہرے ہوتا ہے وہ انسان کا غم کی چھپا ایک ہوا غم پرچھائی۔ ہوتا ہے وہ دل میں، چھپا ہوا غم ہوتا ہے، جی۔ اور بسی وہ غم ہوتا ہے جو جس کا چھپانے کے باوجود اظہار ہو جائے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ اللہ ہے۔ تعالیٰ شاید ان کو وہی ان یوسف کو علیہ علم السلام ہوگا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہے۔ حیات زندہ ہیں ہے، یا اور دیکھیے ان کے اللہ خواب کی جب وجہ جب سے خواب دیکھا تھا انہوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے، اور باپ کو بتایا تھا، تو انہوں نے کیا تعبیر کی تھی؟ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس کا کیا؟ وہ جو تو اس کے اس بعد کی وجہ سے انہیں امید تھی کہ وہ زندہ ہیں، ہاں، یہ کیونکہ ہوگا۔ اس خواب میں ان کو اشارہ، ہاں ان کو کیا اشارہ ملا تھا کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نبوت دے گا حضرت ہاں یوسف علیہ وہ السلام ہاں کو جی نا۔ تو اس وجہ سے ان کو یقین تھا کہ اگر نبوت دینی اللہ تعالیٰ نے تو بے شک میرا بیٹا زندہ ہے ابھی،
کہ اس وجہ سے وہ اپنے غم کی بھی وجہ بتا رہے کہ میں جو مجھے انتظار ہے، میرے اندر غم ہے کہ میرا بیٹا ہے تو زندہ مگر کہاں ہے کس حال میں، اس کا غم ہے ان کو. پھر یا بنی یا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. اب کیا اب کہہ رہے ہیں؟ یوسف علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں کہ بس یعقوب علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ہاں. یوسف علیہ کی کہ آپ یوسف علیہ ڈور السلام کو تلاش کرو تلاش کرو، ہاں. اس اور کے دیکھیں بھائی اور کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، تحسسو کا ہمیں کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ڈور لگاؤ، بس تلاش کرو. ہاں وہ مطلب جیسے جاسوسی کے لیے کوئی جاتا ہے نا کہ چھپ کے جی معلوم جی کرنے کی، ہے نا؟ تو تم تو لگاؤ من یوسف اخی و اخیہ اور اس کے بھائی کی. ولا تیأسو. تیأسو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ مایوس نہ ہو. ہاں یہ ہم لوگ بھی بولتے ہیں نا اردو میں مایوس، تو یہ مایوس. سیم روٹ سے بنتا ہے. اوکے. تیأسو میں تا کا کیا مطلب ہے؟ تم تم. ہاں تم تم مت مایوس ہو جاؤ، کیونکہ لا سے نہیں اور وہ تہاں. اللہ کی رحمت سے مایوس اللہ نہ کی ہو. رحمت سے مت مایوس ہو جاؤ. انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرین. کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. اللہ کی رحمت سے سوائے کافر قوم. دیکھیے کتنی پیاری بات لگتی ہے نا کہ بیٹوں کو وہ چاہتے بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی برائی کی طرف چلے جائے، تو ان کو امید بھی دلا رہے ہیں کہ اللہ جو بھی کہ انسان سے کچھ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، بڑی سے بڑا گناہ ہو گیا، مگر مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ کی رحمت پہ بھروسہ کرنا ہے. کیونکہ پھر انسان اگر غم میں پڑ جاتا ہے نا، اگر اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اب جب انسان کو احساس ہوتا ہے تو انسان پھر غم سے نڈال ہو جاتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو بیٹوں کو یہ بھی نہیں چاہ رہے کہ میرے یہ باقی کے بیٹے بالکل غم میں یا مایوس ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. پھر فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. اب یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ ان کے بھائی ان کے کہہ پاس رہے ہیں یوسف علیہ السلام کے پاس آ کر ان سے کہا کہ ہے ہمارے پاس اتنا پونجی نہیں ہے، ناقص پونجی ہے، تو ہمیں ماں پورا دے دیں اور صدقہ خیرات کر دیں ہم کو. یعنی ان کی حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ان کو اس طرح کہنا پڑا. ان کے پاس اللہ کی بھی ابھی بھی ضرورت تھی، قحط سالی تھی، اور مصر میں آئے ہیں تو اب غلہ بھی ان کو چاہیے لے جانے کے لیے، جی تو صدقہ ہی کر دے. صدقہ خیرات ان اللہ یجزی المتصدقین. اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو کو جزا دیتا ہے. دیتا ہے. اچھا اس سے جیسے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بڑے عہدے پر تھے، تو ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کا حوالہ دے رہے ہیں. تو اس سے ہمیں کیا لگتا ہے کہ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مصر میں اتنی زیادہ وہ مشرک تو تھے وہ اس لوگ، زمانے میں اس زمانے میں بھی ایمان والے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ پہ یعنی یقین اللہ رکھتے. کا احساس تھا وہاں، اس زمانے میں بھی اللہ کا احساس تھا، بالکل ہی وہ کافر نہیں تھے. مگر جیسے اب مشرک جو ہوتے ہیں بعض اللہ کو مانتے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. تو یہاں پر اللہ کی بات دیکھیں پہلے بھی کہی آئی ہے نا، جیسے عزیز کی وائف جو تھی، عزیز مصر کی بیوی تھی، بھی اللہ کی طرف حوالہ کیا تھا. تو گویا کہ ان کو اللہ کا، اور اس کے شوہر نے بھی اسے کہا تھا کہ تو معافی مانگ اپنے گناہ کی، اللہ سے توبہ کر. تو گویا ان لوگوں کے پاس کچھ ایمان تھا. قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون. اب یہ کون بول رہا ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے
کہ तुमने तुमने ये यूसुफ साथ के अपने साथ क्या भाई किया था। क्या किया अपने वो भाई तो के साथ, अजीज इसको समझ रहे थे ना, मालिक मालिक वो वहाँ तो इनको हाँ नहीं समझ रहे थे। बिल्कुल। तो ये जाहिलुन, देखिए यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनको नहीं कह रहे कि तुम लोग कितने बुरे थे, ये वो, इनको क्या जाहिल कह रहे हैं कि तुम जाहिल जाहिल थे। मतलब लाइल नादान थे, जाहिल अच्छाई हाँ का नादान थे। पता ना था। लाइल थे। तो जाहिल ये देखिए ये भी कितना प्यारा अंदाज है ना, वो भाइयों थे। को ये भी नहीं चाहते कि भाई जो है वो इतने गुनाह के एहसास में दब जाए, तो दिल उनके की ऊपर डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा रहे कि तुम कितने बुरे थे, बल्कि क्या कह रहे तुम नादान थे। आलू इन्नका लांता यूसुफ, अब ये कौन बोल रहा है? क्या वाकई वो ही यूसुफ है? उनके भाइयों ने कहा हाँ कि क्या तुम ही भाई यूसुफ हो। तुम ही यूसुफ हो। ये कालू वाहिद है या जमा है? जमा है, उन्होंने जमा है, सारे भाइयों ने कहा होगा। हमें सारे यहाँ भाइयों पर ने कोई जमा की पहचान है? वाह कालू, वली। वाओ हाँ वाओ वाव, वाव जो है ये जमा वाली की, वाव जो है जमा की पहचान है यहाँ पर। काला अना यूसुफ वहादा अखी कद मन्नल्लाहु अलैना, अब ये कौन बोल रहा है? हाँ, यूसुफ यूसुफ अलैहिस्सलाम। अलैहिस्सलाम। हाँ मैं ही यूसुफ हूँ हम्म। और ये मेरा भाई है। बोले ये मेरा भाई। बिन्यामीन को कह रहे हैं। मन, मन का क्या मतलब होता है? मन्ना, एहसान किया, हम हाँ एहसान किया अल्लाह ने। एहसान मन, ठीक है, मीम नून नून एहसान है। एहसान। इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर फइन्नल्लाह ला युदियु अज्रल मुहसिनीन। तो यहाँ पर कौन सी दो सिफात बता रहे हैं जिससे इंसान मोहसिन बन सकता है? तकवा और सब्र। यत्तकी व यस्बिर, हाँ माशाल्लाह। डरता है और तकवा जिसके सब्र अंदर करता अल्लाह का तकवा है और जिसके अंदर सब्र है, वो कौन है? मोहसिन है। है। ये उसके मोहसिन है, हम्म। नेकी करने वाला है। हाँ अल्लाह ताला हमें भी मोहसिनों में शामिल करे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। कालू तल्लाही लक़द आसरकल्लाहु अलैना व इन्ना कुन्ना लखातिईन। इनके भाइयों ने कहा कि अल्लाह अल्लाह की ताला ने कसम, को फजीलत दी है हम पर, और बिलाशुबा अल्लाह हम ने तुम्हें गुनहगार हैं। फजीलत दी। वो अल्लाह ताला मान ने जाते हैं कि हम ही गुनहगार हैं, हम ही हम ही खताकार थे और बड़े नादान। यानी यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह ने आपको तरजीह, बेशक अल्लाह ने आपको तरजीह दी है, यहाँ पर ताकीद के साथ कह रहे हैं? तल्लाही, जी यहाँ कोई तल्लाही जो ताकीद है, है? ताकीद नजर असा आई? अलिफ पर ता है, ता, मदन। तल्लाही। तल्लाही का क्या वल्लाही, मतलब होता है? तल्लाही का क्या मतलब होता है? कसम अल्लाह की। अल्लाह की हाँ कसम। ता वल्लाही कसम का है, भी, ठीक है, तल्लाही अल्लाह की कसम। लक़द, वल्लाही भी लक़द, होता है, तहकीक 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 अलबत्ता। जो होती है, तो लक़द यकीनन। में ताकीद है, होती है। या लक़द, श्योरली लक़द में श्योरली। ताकीद। हाँ लक़द ताकीद के लिए है कि यकीनन अल्लाह ने ही तुमको तरजीह दी है। तो ये क्यों कह रहे हैं कि अल्लाह ही ने तुमको तरजीह दी है? क्योंकि क्योंकि वो वो अल्लाह पे यकीन रखते हैं। नहीं देखिए यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे ना ये। हाँ, जी तो उन्होंने बताया क्यों? कि अल्लाह तो ने आपको तो अब बड़ा इनको बनाया एहसास है। हुआ कि जी, हम जब खताकार इतना थे। बड़ा देखा उनका तो फिर ये कहा ना। हाँ यानी कि इनको हम ही एहसास हुआ कि खताकार थे। हम यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबियों से जलते थे, मगर तो लेकिन अल्लाह ही अल्लाह ने ताला उनको, तो ने अल्लाह ने बड़ा दर्जा दिया है। दिया। हम्म। इन्ना कुन्ना खातिन, अब यहाँ पर ताकीद है। ला खाते अलबत्ता, लाम है कुन्ना ना, अलबत्ता। कुन्ना। कितनी ताकीद है मुझे बताए कोई? कहाँ है? दो हाँ, दो, दो है। नून डबल, नून वो पर नून, शद है, नून नून पे है, शद है और शद लाम। है, लाम है। लाम है। ना में ताकीद है। तो बेशक हम ही खताकार थे। इनकी क्या खता यहाँ पर ये कबूल कर रहे हैं? कि कि इन्होंने यूसुफ जो अलैहिस्सलाम किया को था यूसुफ जुल्म अलैहिस्सलाम। किया है। यानी ये जो जलन थी इनके दिल में, हसद था, इसकी खता, ये कह रहे हैं हम खताकार थे जब हम तुमसे हसद करते थे। क्योंकि अल्लाह ने, जिसको अल्लाह ने दर्जा दिया उसको कोई नुकसान हटा सकता है उस दर्जे से? नहीं। नहीं, कोई नहीं हटा सकता। क़ाल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ये कौन कह रहा है?
यूसुफ मुझे अलैहिस्सलाम यूसुफ कहते हैं, सलाम कह रहे हैं कि अब तुम पर पर कोई कोई इल्जाम इल्जाम नहीं है इल्जामत और नहीं माफ है, कर दिया आज हमने, माफी है तुम्हारे अल्लाह लिए। माफ कर दे तुमको। यगफिरुल्लाहु लकुम व हुवा अरहमुर राहिमीन। वो वो सबसे सबसे बड़ा बड़ा रहम वो कर। मेरे ख्याल से मेहरबान इतना है, ही था ना रहम सबक। कर। अब रहीम नहीं, हो गया ना। 93 एक तक था और है, बस एक और बस एक और है, अच्छा, एक और आयत है। इज़हबू बेक़मीसी। कमीसी में कौन कौन से लफ्ज है? कमीसी कितने अल्फाज है? मेरी कमीज को तीन दो हाँ, दो मेरी 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 का तर्जुमा कहाँ से आ रहा कमीजी है? मेरी किस चीज का? मेरी मेरी कहाँ से बी से बे से नहीं, या से साथ आ रही है। बाज भी मेरे साथ, लाइक सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही। बी कमीसी में मेरे मेरे का मतलब कहाँ से आ रहा है? ये से आ रहा है, बी या सी या से आ रहा है, इसमें या है इसलिए या से आ रहा है, या से आ रही है, ठीक है। या से आ या रही है। जमीर है, जमीर मुतकल्लिम की। जैसे हम मेरी रब्बी बोलते हैं ना, रब्बी मेरा रब। मेरा रब। अच्छा, मेरी कमीसी ओके। हाँ, बी बी खमीस, बी मेरा साथ है, इसका हाँ, मतलब बी मेरी कमीज या लेकर जाओ इंसान। मेरी कमीज लेकर जाओ। हाँ, जी, जैसे बिस्मिल्लाह कहते हैं हम ना, बी हाँ, बिल्कुल। साथ अल्लाह के हाँ, जी जी। साथ अल्लाह अल्लाह के हादा नाम के साथ। फल्कुहु अला वजही अबी याती बसीरा। ये क्या कहने? कह रहे हैं कि इस मेरे कमीज को बाप के मेरे चेहरे पर ये कमीज अब्बा के डाल चेहरे पे डाल दो। तो तो वो हु जमीर देखने कहाँ जा वाले रही है? हु जमीर का इशारा किस तरफ है? बाप की कमीज की तरफ, तरफ, बाप की बाप की तरफ, तरफ है। नहीं कमीज की तरफ, कमीज की तरफ। हाँ, कमीज कमीज की तरफ है, कमीज की माशाल्लाह। तरफ। कमीज की तरफ है कि उसको डालो अला वजही अबी। अबी का अबी में कितने अल्फाज है? ये भी दो, दो है, मेरा मेरे बाप। अब्बा ना, हाँ, अभी मेरा बाप, दो अल्फाज है। मेरा अब्बा याती बसीरा। आ जाएगी इसकी देखने देखने लौट लगेगा। लौट देखने की आएगी। कुव्वत आ जाएगी। वअतूनी बिअहलिकुम अजमाइन। और और सबके तुम ले आओ मेरे लिए पास अपने अहलो अयाल को, सबको जमा करके ले आओ अपने मेरे तो पास। वअतूनी में कितने अल्फाज है? दो, तीन तो या दो, तीन है। तीन है, तीन। कौन कौन से है? वाह से वाओ और ले आओ मेरे पास, आतूनी तो और आना नी फिर मेरे पास। और ले आओ मेरे पास। बिअहलिकुम में कितने हैं? बिअहलिकुम जमा तीन है, नहीं, वहाँ पे भी तीन है, दो अल्फाज, तीन 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 हाँ, है, बी बी अहल और कुम। कुम। बी हाँ, माशाल्लाह आहली कुम, तीन है। माशाल्लाह। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह क्लास पूरी हुई।